نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، لوگوں کو خبر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ جب ذرا بیلنس ختم ہوتا ہے سارا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں نے جو خدا مان لیا، بس اتنی غلطی ہو گئی کہ بس اس نے رحم کیا کہ یہ امنوں سے نجات نہیں پا سکتے، خود انسانی شکل میں اترا، ہماری جگہ وہ صلیب چڑھا، ہمیں بخشوا دیا۔ اب انہیں نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ہے کہ بم برسائیں گے عراق پر بھی سارے، اور یہ مسیح کی خدمت ہوگی، ان کا خدا یہ آ گیا بخشوانے کے لیے۔ یعنی اللہ کو سمجھنے میں ذرا غلطی ہو گئی تو یقین جانے سارا دین جو ہے نا آسمان تک بھی جائے گا تو ٹیڑھا ہی جائے گا۔ یہی فرقے بنے، یہی گروہ بنے۔ تو آیت الکرسی اس پر ہی آپ نظر دوہرا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مغالطے دور کی۔ 6 ٹکڑے الگ الگ کر لیں اس کے، سارے بچے جو پوج رہے ہیں نا الگ، ایک پازیٹو ہے ہاں، دوسرا نہ نیگیٹو، ایک بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کیا پورا فکرہ ہو اللہ، وہ اللہ ہے، ساتھ دوسری کیا بات لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی اصل میں ہے الالہ، الالہ آسانی سے ملا کر پڑھ لیا گیا اللہ۔ الہ تو سارے جس کو بھی کوئی پوچھ رہا الہ یہ عام ہے نکرہ، مگر الالہ اے گاڈ دی گاڈ، مخصوص خدا جو ہے اس کا نام ہو گیا اللہ، کہ باقی سب سچے جھوٹے جو بنائے ہوئے وہ الہ، یعنی صرف جو ہے نا پکا جس کو ساری دنیا مانتی وہ الالہ ہے، وہ لفظ بن گیا اللہ۔ تو پہلے فقرے میں فرمایا هو اللہ، یعنی هو الالہ، الہ صرف ایک ہی ہے اللہ، لا الہ الا ہو۔ اس کو مکمل کرنے کا کہ اگر یہ کہا نا کہ وہ الہ ہے تو لوگ کہیں گے ساتھ شاید چھوٹے موٹے فرمایا، نہیں وہ الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اب فکرہ کمپلیٹ ہو گیا، مثبت بھی اور منفی، کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اور دوسری بات کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا ترجمہ کیا؟ کہ جو با اختیار ہے، جس کا اقتدار ہے، جس کی حکومت، سادہ بات، جس کی بادشاہی۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا بنانے کے بعد کئی لوگوں کے میں نے سپرد نہیں کر دی، تم نے خود ہی محکمے بنا لی ہیں کہ اب بجلی فلاں کے قبضہ میں ہے، اور آج فلاں دیتا ہے، رزق فلاں دیتا ہے، جھوٹ ہے سارا۔ میں ہی تنا مالک مختار ہوں، میرا ہی اقتدار ہے، میں ہی مقتدر اعلیٰ ہوں، میرا ہی حکم چلتا، میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، نہ فرشتوں کا، نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ کسی کا، یہ سارے اس کے بندے اور غلام ہیں، حکم اس کا ہے، صرف فرمان برداری۔ فرشتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عباد و مکرم، وہ شریف غلام ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اگر گمراہ ہونے کی گنجائش تھی نبیوں ولیوں کے بارے میں تو لوگ خواہ ٹھوکریں کھاتے پھر زندگی میں 1-2 بار ہو گیا معجزہ کوئی خدا بنا، اور فرشتوں کے بارے میں تو مغالطہ لگ سکتا، ہر وقت کام کر رہے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، سارا کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہو رہا۔ اسی لیے ہندو لوگ کافر ہو گئے کہ دیوتا ہے، دیوتا جو فرشتے بنائے 33 کروڑ فرشتوں کو بنا، کہ اگنی دیوتا، یہ آگ کا فرشتہ، یہ وایو دیوتا، وہ مغالطہ لگتا تھا کہ فرشتے کر رہے ہیں۔ دین نے اس مغالطے کو دور کیا کہ تم سچے ہو، مگر کیا نوکر کار کن ہیں، کار فرما نہیں، وہ مزدور ہیں، بھاگ کر کام کرتے ہیں، کرنا کیا اس میں دخل نہیں دیتے۔ لا یسبقون بالقول، وہ تو پہل کر کے اللہ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ بارش برسانی چاہیے نہیں، وہم بامرہ یامرون، وہ حکم پر عمل کرتے ہیں، ہوش سے بیٹھو گے۔ اس لیے یہ بات جو ہے کہ فرشتوں کے بارے میں وعدے کی، تو ایک آدھ مرتبہ ولی نبی سے دیکھ لیا خدا بنا بیٹھے، فرشتوں کے بارے میں کافر ہونا تھا تو ہوتے، مگر وہ بھی سمجھ لو کچھ نہیں کرتا، عاجز بندے ہیں میرے۔ تو پہلا فکرہ کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، کون حکومت کر رہا ہے؟ هو اللہ، هو الالہ، وہی صرف ہے حاکم، دوسرا کوئی حاکم نہیں۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں، عربی لغت کے مطابق الہ میں ہی پر اسرار ہونا چھپا ہوا، یہ جو نا کہ میں بھی انگلی ہلاتا ہوں، کسی کو روٹی دے دو، جس کو یہ دھوکہ دینے کے لیے مولوی کہہ دیتے ہیں حکیم سے کیوں علاج کرتے، یہ سارے ظاہری اسباب کہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ دوائی دے رہا، اس لیے ہم اس کو تنہائی میں آوازیں نہیں دیتے گا حکیم صاحب ہے میری مدد کر، جانتے ہیں کہ بیچارہ بے بس ہے ہماری طرح، اگر دوائی ہوگی تو دے دے گا، ورنہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ مگر اللہ کی طاقت ہے پر اسرار، مسٹری ہے،
ہماری عقل دنگ رہ جاتی کہ اللہ کیسے کر، نہ دوائی ہے نہ کوئی بادل ہے، بس کہہ دیتا ہو جا. یہ پاور جو ہے نا پر اسرار، اس کے لیے یہ لفظ یاد ہے. بے شک آج تشریح پوری نہ ہو مگر توحید واضح ہو جائے کہ کیوں دھوکے دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہماری یہ وہ مدد ہے. یہ ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں ہمیں روٹی دے دو، عیسائی سے کہتے ہیں ہمیں گلاس پانی کرا دو. یہ پوجا، خدا کا خوف کرو. ایک بالا تر ہونا ضروری ہے، اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں اور اونچا ہو. یہ بھی اس کے معنی میں عربی لغت میں کہ اونچا، اگر برابر کا یا نیچے، بلکہ ہم نفرت کرتے ہیں کہ یہ کتا چوڑا مگر علاج کرا رہا ہے. بالا تر مانے کہ بہت اونچا، ارادہ پر. ایک پر اسرار مانے کہ یار کسی پر یہ راز نہیں کھولتا کہ یہ کیسے کر دیتا، یہ کون فیکون کہہ دیتا ہو جاتا. یہ جب مانیں گے نا کہ کسی بزرگ میں یہ پاور ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں، بس اس نے کہہ دیا ہو جائے. یہ کہنا خدا نے بھی دی ہے، مشرک ہے، خدا نے یہ کسی کو الاٹ نہیں کی، یہ صرف اس کے ہاتھ. جب وہ چاہتا ہو جائے، باقی جو ہے نا اللہ کسی وقت چاہے گا معجزہ ہو جائے گا. ورنہ نبی صاف کہے گا کہ لوگوں تم کہتے ہو یہ کر کے دکھا دو، دیکھ میں کیا کر کے دوں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں کر سکتا ہوں. اللہ چاہے گا تو معجزہ اتار دے گا. کئی جگہ آیا کہ لوگ کہتے تھے عذاب لے آئی، فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو اب تک معاملہ ختم نہ ہو جاتا. میں کچھ نہیں کر سکتا. فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی بے بس ہوں. مگر اللہ نہیں کہتا کہ میں بے بس ہوں، اس نے تو کہہ دینا اور ہو جانا. یہ طاقت ہے پر اسرار. جب اور اسی لیے جن میں کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے اللہ، اسی کو ہم آوازیں دیتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کانپتے رہتے ہیں کہ بزرگ بیڑا نہ غرق کر دیں. یہ مدد ہی اور قسم کی ہے. دھوکہ دینے کے لیے چالاک ملا کہتے ہیں یہ مدد کیوں دیتے ہیں، یہ مدد، وہ مدد تحت اسباب کوئی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح محتاج ہے، اگر ہوگا کچھ پلے تو کر دے گا، ورنہ وہ بھی کہے گا میں کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا امیر حسین مجھے 10 روپے دو، اگر ہو گئے تو دے دے، ورنہ کہ ہماری ساری سفر تو میرے پاس کوئی نہیں. اللہ ایسا نہیں کرے. اللہ کیا ہے کہ ارادہ کیا، انما امرہ اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکون. یہ طاقت اگر کوئی کہنا کہ کسی مرحلے پر کسی کو مل جاتی نبی ولی کو، خالص مشرک. تو یہ جو ہے نا کہ اقتدار اعلیٰ. دوسرا بالا تک، بہت اونچا سمجھے کہ پرے سے پرے آگے سے آگے چلتا جائے، اس کی شان نہ ابھی تک ختم ہو. تیسرا یہ کہ وہ خفیہ، یہاں بیان کر دو وقت شاید ختم ہو جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت سب نوٹ کریں، آج کا درس سب کی ہے کہ آپ پڑھیں. العبادۃ عبارۃ من الاعتقاد والشعور بین للمعبود سلطۃ غیبیۃ. یہ پر اسرار جو کہ پوجا کیا ہے، اس وقت تک ادب ہے، تعظیم ہے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے بزرگ کے نیچے بیٹھے ہیں، ادب وہ ادب. جب یہ آئے گا کہ اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے یقدر بہا علی النفع والضر، جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے اور ہمارا نفع. فکل دعائیں و ثنائیں و تعظیم ینشا من ھذا الاعتقاد فہو عبادہ. جب یہ مرحلہ آ جائے گا پھر آپ اس کے سامنے نیچے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ مشرک ہو چکے. اور اگر ویسے سمجھ کے عاجز بندہ ہے، مگر ٹھیک ہے اللہ نے اس کو عزت دی، وہ ادب رہے گا. مگر اگر سمجھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی پر اسرار مخفی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ نفع و نقصان پر قادر ہے، یہ الہ کے معنی میں سمجھنے جو پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. الہ سمجھے تو الہ مقتدر اعلیٰ، سب سے اونچا جس کا حکم چلتا. دوسرا بالا تر، ہماری سطح کا یہ نیچے کا نہیں، بہت اونچا. اور تیسرا کہ مخفی قوت کا مالک جس سے نفع و ضرر پہنچا سکے. تو یہ پہلا فقرہ جو کہا 6 میں سے یہ ہے کہ واللہ، وہی ہے مختار کل، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں، حکومت نہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر اور ہے کوئی تو اس کو بھی شروع کر لیں. یہ آیت الکرسی چلتی رہے گا، مکمل کر دیں. ہیں 10 منٹ. ہاں چلو. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ایک